ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانفطار اذا السماء فطرت جب آسمان پھٹ جائے گا اذا السماء فطرت جب آسمان پھٹ جائے گا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت اور جب ستارے جھڑ جائیں گے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت اور جب ستارے جھڑ جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جب سمندر یا دریا بہہ نکلیں گے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبریں شق کر کے اکھاڑ دی جائیں گی۔ یہ ان ساری آیت کریمہ جو ہیں ان میں قیامت کے والے دن کا ذکر ہے کہ جب زمین بھی کھل جائے گی اور سمندر بھی بہہ نکلیں گے اور ستارے بھی جھڑ جائیں گے، آسمان بھی پھٹ جائے گا اور اس دن قیامت جو ہے نا وہ برپا ہو جائے گی۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ عالمت نفس ما قدمت و اخرت، عالمت نفس جان لے گی ہر جان، ما قدمت جو اس نے آگے بھیجا، و اخرت اور جو پیچھے چھوڑا، جان لے گی ہر جان جو اس نے اپنے اعمال نیک آگے بھیجے ہیں یا برے اعمال آگے بھیجے ہیں، اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے، جو مال چھوڑا ہے، جو بچے چھوڑے ہیں، جو مال چھوڑا ہے حرام کا ہے یا حلال کا ہے، اور جو بچے چھوڑے ہیں ان کی اس نے تربیت اچھی کی ہے یا بری کی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان اے انسان، ما غرک بربک الکریم کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم سے بہکایا؟ اے انسان تجھے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی رحیم، انتہائی کریم ہیں، اور وہ بندوں کے لیے بہت اچھا انہوں نے انسان کو بنایا تاکہ وہ نیک اعمال کریں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ وہ اچھے راستے پر چلیں، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان یہ کیا ہو گیا ہے کہ تم جو ہے اللہ کے کریم ہونے کی باوجود تم غلط راستے پہ جا رہے ہو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری والے راستے پر چل رہے ہو اور آخرت میں اپنے آپ کے لیے ہلاکت کا باعث بن رہے ہو۔ الذی خلق فسوک فعدلک، الذی خلق کا وہ ذات جس نے پیدا کیا تمہیں، فسوک فعدلک پھر تجھے درست کیا اور برابر بنایا، وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک بنایا اور تمہارے اعضاء درست بنائے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، فی ای صورت جس صورت میں ما شاء اس نے چاہا رکبک تجھے جوڑ دیا، یعنی کہ جو تیرے لیے جو بہترین صورت تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دی ہے، اور اب تجھے تو چاہیے کہ تو اس کا شکر کرے، لیکن تو ناشکری والی سائڈ پہ جا رہا ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم تو روز جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم روز قیامت کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور یقیناً تم پر نگہبان عزت والے ہیں۔ کرامن کاتبین، لکھنے والے مقرر ہیں جو تمہارے اعمال لکھتے ہیں، نیک اعمال بھی لکھتے ہیں اور برے اعمال بھی لکھتے ہیں، اور یہ قیامت والے دن اعمال تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں گے، بتایا جائے گا کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں اور تمہیں اس کا نتیجہ کیا ملے گا، اچھا ملے گا یا برا ملے گا۔ یعلمون ما تفعلون، اور وہ مقرر فرشتے جو لکھتے ہیں جانتے ہیں، یعلمون جانتے ہیں، ما تفعلون جو تم کرتے ہو، وہ اچھی طرح جانتے ہیں
کہ تم نے جو اعمال کیے ہیں وہ نیک کیے ہیں یا برے کیے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار بے شک نیک لوگ، لفی نعیم جنتوں میں ہوں گے۔ جو لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ اس دن بہت خوش ہوں گے اور جنتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور یقیناً گناہ گار لوگ جہنم میں ہوں گے، کیونکہ ان کے اعمال بد اعمال ہیں اور اس کا بدلہ ان کو یہی ملنا تھا۔ یصلونها یوم الدین، بدلے والے دن اس میں داخل ہوں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور اس سے کبھی بھی غائب نہ ہو پائیں گے۔ وما ہم عنہا، اور نہ ہو سکیں گے اس سے، بغائبین غائب، یعنی کہ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ پھر اس سے کبھی چھٹکارا حاصل نہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے جو بد اعمال کیے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے ابد تک جہنم میں رہنا مقدر کر دیا گیا ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تو کیا سمجھے کہ بدلے کا دن کیا ہے، اور تو کیا سمجھے کہ بدلے کا دن کیا ہے، یعنی کہ قیامت والا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تم کیا سمجھتے ہو کہ قیامت والا دن کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یوم وہ دن جب کہ لا تملک نہ اختیار رکھتی ہوگی، نفس کوئی جان، لنفس کسی جان کے لیے، شیئا کچھ بھی، والامر یومئذ للہ، اور حکم تو اس روز اللہ تعالیٰ کا ہی ہوگا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والا دن وہ ہولناک دن ہے کہ جس میں تمام اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، نیک اعمال کا بھی اور برے اعمال کا بھی۔ کوئی انسان، کوئی جاندار کسی کے متعلق اچھائی کا برائی کا کچھ اختیار نہ رکھ سکتا ہوگا، کسی کی تکلیف میں کوئی کمی نہ کر سکے گا، کسی کو کچھ اختیار وہ نہ دے سکے گا۔ اور وہ دن تو وہ ہوگا کہ جس دن ہر طرف ہر جگہ حکم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہوگا، اسی نے ہی سارے اعمال جو ہیں نا لوگوں کے، ان کا بدلہ دینا ہے۔ نیک لوگوں کو اس نے جنت الفردوس عطا فرمانی ہے، اور بروں کو اس نے جہنم میں داخل بھیجنا ہے، اور جہنم بھی وہ جس میں سے کوئی نکل نہیں سکے گا، کچھ بھی اس میں ان کو، ان کے دوست، ان کے رشتہ دار، ان کی دولت فائدہ نہ دے گی۔ فائدہ دے گا تو صرف اور صرف نیک اعمال ہی فائدہ دیں گے، اور لیکن وہ جو اس نے دنیا میں کیے ہیں، ایمان لایا ہے، نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلا ہے، نیک اعمال کیے ہیں، اور صدقہ جاریہ بنا ہے اپنے والدین کے لیے، اور اس کی نیک اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بنی ہے، تو وہ کامیابیاں ہوں گی۔ لیکن اگر اس نے یہ کام نہیں کیے تو پھر اس کو کوئی فائدہ، کوئی چیز، کوئی دولت، کوئی اولاد اس کو فائدہ نہ دے گی، اور آخرت میں اس کے لیے ہمیشہ کی رسوائی لکھ دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ساری قیامت کی ہولناکی بیان فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ جب انسان اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا تو صرف اور صرف اس کے اعمال ہی اس کے کام آئیں گے۔ یہ ہمارے لیے راہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دی ہے، ہمیں بتا دیا ہے کہ آخرت میں یہ کچھ ہونا ہے، ہمارے اعمال ہمارے کام آئیں گے اور کوئی چیز کام نہیں آنی۔ اگر ہم اس چیز سے سمجھ جائیں، اپنے آپ کو بہتر کر لیں، تو پھر تو کیا ہی بات ہے، لیکن اگر ہم اس کو پڑھ کر سمجھ کر پسے پشت ڈال دیں تو پھر ہم جیسا بد نصیب کوئی نہ ہوگا۔ دعا ہے کہ ہم نے جو سنا، جو پڑھا، اس پر عمل کرنے کی، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔